أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ ہے۔ آج آیت نمبر 89 سے انشاءاللہ العزیز درس قرآن شروع ہو رہا ہے۔ کافی ٹائم کے بعد یہ درس قرآن شروع ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس درس قرآن مجید میں جو مسائل ہیں ان کو حل فرمائے اور جلد سے جلد اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ وہ تورات کو تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آپ پہنچی ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب یعنی قرآن مجید، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو اس کتاب کی سچائی کی اور حقانیت کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب پہنچا ان کو جس کو پہچان رکھا تھا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں یہ اس سے منکر ہیں، یعنی جس کو یہ پہچانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو یہ لعنت ہے کافروں پر جو انکار کرنے والے ہیں۔ فائدہ اس میں یہ ہے قرآن مجید کا مصدق ہونا، تورات میں اس کا ذکر ہوا ہے، اس وجہ سے بحیثیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تورات زبور انجیل میں موجود تھی، تو اس کے حوالے سے فرمایا کہ تمہارے پاس تو باقاعدہ سے کتاب بھی موجود ہے تورات، اس کے اندر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی آپ کے بارے میں آپ کے پاس اس کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، تو پھر تمہیں کیا ہو گیا تم اس کو نہیں مانتے ہو؟ وہ اس بات کو جانتے بھی تھے، تو یہاں پر ایک شبہ ہوتا ہے جب وہ جانتے تھے تو پھر ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے، پھر ان کو ایمان والا کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان جو ہے وہ ماننے کا نام ہے۔ اگر جاننے کا نام ہوتا تو شیطان سے زیادہ بڑھ کر حق کو جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے، مگر جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے کفر میں شدت بڑھ گئی ہے۔ اس وجہ سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله، کہ بری چیز ہے وہ جس کو انہوں نے بیچا اپنے بدلے، ان یکفروا، اور وہ اس کا منکر ہوئے، بما انزل اللہ بغیا، اس چیز کے بارے میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نازل کیا، بغیا، اور اس پر ضد بھی کر رہے ہیں۔ ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس پر یہ چیزیں اپنی کتاب نازل کرتے ہیں۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو فرمایا یہ غصے پر بہت ہی برا ہے، ان پر غصے پر غصہ۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے واسطے عذاب بھی ہے اور ذلت بھی ہے۔ ایک غضب کفر پر اور دوسرا حسد، یوں غضب بلائے غضب فرمایا ہے کہ عذاب کے ساتھ مہین کی قید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، یعنی عذاب تو ان پر ہوگا لیکن ساتھ مہین بھی فرمایا کہ کون سا، کہ ان کو مہین، تذلیل اور ذلت والا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ جو ان پر عذاب ہوگا، یہ ذلت والا جو عذاب ہوگا، یہ کفار کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے ہوگا، اور مسلمانوں کے لیے ذلت کا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ جو ان پر جو عذاب ہوگا وہ ان کو پاک کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ ایمان لاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کی طرف بھیجا ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ، تو
وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں جو اترا ہے ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور نہیں مانتے اس کو جو اس کے سوا ہے، یعنی اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہی کتاب سچی ہے جو تصدیق کرتے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو پھر کہہ لو کیوں قتل کرتے رہے ہو تم اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے اگر تم ایمان رکھتے تھے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہود نے صرف کہا کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، دوسری کتابوں پر ہم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرمایا یہی ان کی بات صراحتاً کفر ہے، ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے جو تورات کے اندر نازل ہوا ہے، تو فرمایا یہ جو تمہاری صاف صاف باتیں ہیں یہ صراحتاً کفر کی باتیں ہیں، اور جتنی بھی کتابیں ہم نے نازل کی ہیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو 3 طرح رد فرمایا۔ فرمایا اگر تم جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا ہے، اگر اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری کوئی بات بھی قابل قبول نہیں، بلکہ تم کفر کی حالت میں ہوگے۔ پہلی بات 3 چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رد کی ہے۔ پہلا یہ کہ جب کتابوں کی حقیقت سے اور واقعیت سے تم دلیل قطعی سے ثابت بھی ہیں تو پھر اس کے انکار کی کیا وجہ ہے؟ ہاں اگر اس دلیل میں کوئی کلام تھا تو اس کو پیش کر کے تشفی کر لیتے، اور انکار محض کی آخر وجہ کیا ہے؟ اگر تمہیں کسی بات میں تردد ہے، شک ہے، شبہ ہے تو تم اس کے اوپر کوئی دلیل تو پیش کرو، کلام تو پیش کرو، ما ضد اور درمی کی بنیاد پہ تم کس لیے انکار کر رہے ہو؟ دوسرا فرمایا اگر تم قرآن کریم کی بات کو تصدیق نہیں کر رہے تو پھر تو تمہارا تورات کے اوپر ایمان لانا بھی مصدقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ تو تم تو تورات کی تکذیب کر رہے ہو، تمہارے کتاب تورات کے اندر تو اس قرآن مجید اور اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق موجود ہے، پھر تم کس لیے اس کی تکذیب کر رہے ہو؟ تیسرا یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو تم نے ناحق قتل کرنا تمام آسمانی کتابوں کی روح سے کفر تھا۔ پھر تمہارے گروہ کے لوگوں نے جو کئی نبیوں کو قتل کیا جن کی تعلیم بھی تورات ہی کے احکام کے ساتھ خاص تھی، تو تم ان قاتلین کو اپنا پیشوا اور مقتدا، رہبر اور رہنما سمجھتے رہے، تو براہ راست تورات کے ساتھ کفر کرتے ہو، اور ایسے تمہارے تورات پر ایمان کا دعویٰ بھی بالکل غلط ہے۔ تم یہ جو کہتے ہو کہ جن ہم تورات کو مانتے ہیں اس کے بعد والوں کو نہیں مانتے، تو فرمایا یہ تمہاری باتیں صرف محض باتیں ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ آ چکا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا صریح معجزہ لے کر، پھر بنا لیا تم نے بچھڑا اس کے بعد اور تم ظالم ہوگے۔ یہاں سے بینات سے وہ دلائل مراد ہیں جو اس قصے میں پہلے تورات نہ ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے پر قائم ہو چکی ہے۔ یعنی جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو تورات نہیں ملی تھی اس سے پہلے بینات سے مراد یعنی وہ واضح دلائل ہیں، جیسے عصا کا معجزہ، ید بیضا کا معجزہ اور دریا کا پھٹنا وغیرہ، یہ ساری بینات سے مراد ہیں۔ اور اس کی وجہ سے رد کی تقریر کا حاصل ظاہر یہ ہے کہ تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو اور صراحتاً میں شرک میں مبتلا ہو، جس سے موسیٰ علیہ السلام بلکہ خدا تعالیٰ کی صریح تکذیب لازم آتی ہے، اور اس کے ساتھ تم نے گو کو بھی اپنا معبود بنانے کا معاملہ بنا لیا۔ اگرچہ ان یہودیوں کے ساتھ یہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت موجود تھے، مگر چونکہ یہ لوگ اپنے اجداد کے حامی اور طرفدار تھے، اس لیے فی الجملہ یہ لوگ بھی اس چیز کے اندر شامل ہیں۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جن کے اسلاف نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے کفر کیا، اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کا مرتکب ہو رہے ہیں تو چنانچہ عجیب بات نہیں ہے۔ یعنی یہ جو یہودی ہیں، یہ جو اسرائیلی ہیں، اگر یہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لا رہے ہیں تو اس سے پریشانی کی بات نہیں ہے۔
یہ تو پہلے بھی ان کے جو اباء و اجداد تھے انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر صحیح معنوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔